السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سیرت صحابیات کے سلسلہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جن صحابیہ کے بارے میں بات کریں گے وہ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ سابقون الاولون ہیں ایمان لانے والوں میں، اور ان کو ہجرت کرنے کا موقع ملا مدینہ کی طرف، اور وہ بڑے علم و فضل والی تھیں، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اور ایمان لانے والوں میں ان کا تعلق 27واں نمبر پر ہے، یعنی 26 لوگ آپ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور 28واں نمبر ان کے شوہر سعید کا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جو ایمان لائیں، اور ان کے ایمان لانے کے ساتھ ہی ان کے شوہر حضرت سعید بھی ایمان لے آئے۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ام جمیل تھی، اور قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جو کہ مکہ کے اندر بہت عزت والا شرف والا خاندان تھا، اور اس کی معاشرے کے اندر بہت بہتر حیثیت تھی۔ اور حضرت فاطمہ جو تھیں ان کا سلسلہ نسب اگر ہم دیکھیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب بن ثقیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن لوئی کعب بن لوئی، یعنی یہاں کعب بن لوئی جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت فاطمہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اور آپ کی شادی جن صحابی سے ہوئی تھی ان کو بھی عشرہ مبشرہ میں شامل کیا جاتا ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو ہے حضرت فاطمہ ان کی والدہ کا نام زخر بن ہاشم بن مغیرہ قریشیہ مخزومیہ تھا۔ اور جو ہے یعنی یہ ایک جو ہے دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر ہیں جو ابتدائی دور کے اندر ہی ایمان لے آئے ہیں مکہ کے اندر، اور دوسری جانب ان کے بھائی عمر بن خطاب ہیں جو کہ سخت دشمن ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے، اور جو لوگ بھی اسلام لے آتے ہیں ان کے اوپر اپنی طاقت کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لونڈیوں کو مارتے ہیں، اور یعنی کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ حق کی دعوت دینا شروع کی تو ایک روز کا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے ان کے ساتھ خانہ کعبہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر قریش کے بڑے بڑے سردار بھی جمع تھے۔ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان لوگوں کے سامنے ایک دردمندانہ تقریر کی، ان کو کفر و شرک پر جو ہے وہ چھوڑ دینے اور اس کی نجاست، اس کو نجس ہونا ثابت کیا، اور لوگوں کو دین حق کی جانب دعوت دی۔ تو مشرکین مکہ نے توحید کی دعوت کو تو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ مشتعل ہو گئے اس بات کے اوپر، اور اتنا مشتعل ہوئے کہ انہوں نے انہیں بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ان کا نشانہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔
عتبہ بن ربیعہ جو قریش کے بڑے رؤساء میں شامل ہوتا تھا، اور اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرہ مبارک پر اپنے سخت تلے والے جوتے کی جو ہے وہ اتنی ضربیں لگائیں کہ آپ کے جو ہے وہ چہرے کو اس نے زخمی کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر چڑھ کر چھلانگے لگاتا رہا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق بہت شدید زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے کہ زخموں کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی پہچانا نہیں جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے، لیکن مشرکین نے آپ کو پیچھے دھکیل دیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بھی حضرت ابو بکر کو کفار کے حملوں سے نہیں بچا سکے۔ اور جب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلہ تیم کو اطلاع ملی کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کو مار رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بہت برا حال کر دیا ہے مار مار کے، تو وہ اپنے قبیلے کے شخص کی مدد کرنے کے لیے بھاگتے ہوئے مسجد حرام پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق کو مشرکین سے چھڑایا۔ اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ اس وقت تک بے ہوش ہو چکے تھے، اور اتنی ان کی ایسے یعنی زخم اتنے شدید تھے کہ بظاہر ان کا جان بر ہونا بھی مشکل نظر آتا تھا۔ اور بنو تیم جو ہیں وہ بنو تیم ان کی اس حالت کو دیکھ کے بہت غضبناک ہوئے اور للکار کے کہا کہ اگر ابو بکر وفات پا گئے تو خدا کی قسم ہم تم سے انتقام لیں گے، اور عتبہ بن ربیعہ کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک کپڑے میں لپیٹا حضرت ابو بکر کو اور ان کو گھر لے گئے، اور ان کے والد جو تھے قحافہ اور جو بنو تیم کے لوگ تھے وہ ان کو مسلسل آوازیں دے رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر بے ہوش تھے اور کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ عصر کے بعد کہیں جا کر آپ ہوش میں آئے اور بات کرنے کے قابل ہوئے، تو سب سے پہلی بات جو حضرت ابو بکر کی زبان سے نکلی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اب ظاہر ہے بنو تیم جو تھے وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ اتنی زخمی ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ محمد کو چھوڑ دیں، اور جو ہے وہ اسی طرح سے غصے کی حالت میں بنو تیم ابو بکر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر جو ابو بکر صدیق کی والدہ تھیں ام الخیر، ان کو انہوں نے کہا کہ بس آپ خود ہی ان کی خبر گیری کریں، اور اگر ان کو کچھ اگر یہ کچھ کھانا پینا چاہیں تو ان کو کھلا پلا دیں۔ جب وہ چلے گئے تو ام الخیر نے بہت اصرار کیا حضرت ابو بکر سے کہ کچھ تو کھا لیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ابھی ام الخیر بھی ایمان نہیں لائی تھی، اور وہ ہر بار جو ہے وہ یہی کہتی کہ خدا کی قسم، وہ حضرت ابو بکر یہی ان سے پوچھتے کہ بتائیں مجھے، یہ بتائیں کہ آقا کا کیا حال ہے، تو وہ یہی جواب دیتی کہ مجھے تمہارے ساتھی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کہا کہ آپ ام جمیل کے پاس جائیں اور ان سے رسول اللہ کا حال دریافت کریں۔ ام الخیر جو تھی وہ اسی وقت ام جمیل کے پاس گئیں، اور جو ہے وہ انہوں نے ان سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھ رہے ہیں، لیکن ام جمیل کا خیال تھا کہ چونکہ حضرت ابو بکر کی والدہ ابھی تک مسلمان نہیں ہیں تو اس لیے میں کوئی بھی راز کی بات جو ہے وہ ان کو نہ بتاؤں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ جا کر ابو بکر کے پاس چلی جاتی ہوں، اور اس طرح سے ان کی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ گھر آئیں، اور جب انہوں نے حضرت ابو بکر کی حالت دیکھی تو بہت بے قرار ہو گئیں، اور انہوں نے بے اختیار جو بات کہی وہ یہ کہ خدا کی قسم جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بے شک کافر اور فاسق ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ پھر انہوں نے بھی حضرت ابو بکر سے کچھ کھانے کی التجا کی، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ ام جمیل نے کہا یہ آپ کی ماں سن لے گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یعنی اگر میں کچھ حال ان کا بتاؤں گی تو آپ کی والدہ تو مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں تک بات پہنچ جائے۔ تو اب حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ان سے کوئی خطرہ نہ محسوس کرو۔
تو جمیل جو ہیں انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، صحیح سالم ہیں، اور آپ کوئی کچھ فکر نہ کریں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جمیل نے جواب دیا دار ارقم میں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم جب تک میں خود آپ کو نہیں دیکھ لوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اس وقت لوگ حضرت ابو بکر کی خبر گیری کے لیے آ جا رہے تھے، تو جب لوگوں کی آمد و رفت کم ہوئی تو ام جمیل اور ام الخیر جو ان کی والدہ تھی حضرت ابو بکر کی، وہ دونوں انہیں سہارا دیتی ہوئی نکلی اور دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور جھک کر حضرت ابو بکر کی پیشانی چوم لی۔ یہ دیکھ کر دوسرے مسلمانوں کے اوپر بھی رقت طاری ہو گئی، اور دونوں خواتین جو ام جمیل تھیں اور ام الخیر، وہ بھی جو ہے وہ بہت دل گرفتہ ہوئیں، اور حضرت ام الخیر چونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لیے دعا کی اور وہ بھی ایمان کی نعمت سے بہرہ ہو گئیں۔ اور یہ ام جمیل جو حضرت ابو بکر کو پکڑ کر ساتھ لائیں تھیں، یہی حضرت عمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب ہیں، اور ام جمیل انہی کی کنیت ہے۔ اور یہ جو ہے وہ یعنی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کے اوپر اعتماد تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا ان کے اوپر کتنا اعتماد تھا، کیونکہ وہ سابقون الاولون مسلمانوں میں سے تھیں۔ اور آپ کا شمار جو ہے وہ بہت جلیل القدر صحابیات کے اندر ہوتا ہے، اور یعنی حضرت فاطمہ کی جو شادی ہے وہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ کے بھائی عمر بن خطاب اسلام دشمنی میں پیش تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص تھا، آپ کا استقلال تھا، اور دین سے آپ کی محبت تھی، جس نے ایک روز عمر بن خطاب کو بھی مسلمان بنا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ سب سے تابناک باب ہے، اور بہت سے ارباب سیر ہیں جنہوں نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور کچھ ایسی روایات بھی ہیں جن کے اندر عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو کسی اور انداز کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور اس میں حضرت فاطمہ کا ذکر نہیں آتا، لیکن زیادہ تر روایات جو ہیں ان کے اندر حضرت فاطمہ ہی کو اس کا سبب اور وجہ قرار جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 6 نبوی کے بعد کی بات ہے کہ حضرت عمر ایک روز صبح سویرے اپنی تلوار ننگی ہاتھ میں رکھے ہوئے یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلے کہ آج ہمیں رسالت کو معاذ اللہ بجھا کر رہیں گے، اور کیوں جو ہے وہ اس قدر غصے سے نکلے تھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یعنی کئی اس کے بارے میں اختلاف آتا ہے روایات کے اندر، کہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 برس تک مسلمانوں پر اتنی سختیاں کی تھی، لیکن کسی ایک کو بھی وہ اسلام سے نہیں ہٹا سکے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر یہ ارادہ کیا کہ وہ شمع رسالت ہی کا خاتمہ کر دیں، ورنہ تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان سے واپس نہیں مڑیں گے۔ اور خاص طور پر حضرت عمر کے جب اپنے رشتہ دار تک مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے تو ان کی ذہنی کشمکش کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے اسلام کے جو داعی اعظم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب دولت ایمان سے بہرہ ور ہوئے تو مشرکین کے اوپر بڑی کاری ضرب لگی،
اور یعنی انہوں نے بہت بے بس اپنے آپ کو محسوس کیا، اور یہاں تک کہ ایک اجتماع جو ہے مکہ کے اندر انہوں نے منعقد کیا، اور اس میں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے گا اس کو میں 100 سرخ اونٹ اور 40,000 درہم نقد انعام دوں گا۔ حضرت عمر اس اجتماع میں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ انہیں انعام کا لالچ تو نہیں تھا، لیکن اپنی طاقت اور اپنی زوراوری کے اوپر بڑا ناز تھا، اور ابو جہل کی تقریر سن کر وہ جوش کے اندر آ گئے، اور انہوں نے بآواز بلند کہا کہ اے ابا حکم، لات و عزیٰ کی قسم، جب تک میں محمد کو قتل نہ کر لوں زمین پر نہ بیٹھوں گا۔ اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے کہ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد سرور عالم کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ 2 ستونوں، عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے بہرایاب کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو ابن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کے ذریعے سے عزت دے۔ اور یہ دعا جو ہے یہ فوراً ہی قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کا دست و بازو بنانے کے لیے چن لیا۔ کہتے ہیں کہ جو ہے واقعہ یہ تھا کہ جب عمر بن خطاب انہوں نے یہ بات طے کی کہ وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، تو وہ ننگی تلوار لے کر صبح سویرے گھر سے نکلے، اور راستے میں بنو عدی کا ایک شخص نعیم بن عبداللہ النخام ان کو مل گیا، اور نعیم بھی خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا، اور انہوں نے جو نعیم تھا اس نے پوچھا حضرت عمر سے کہ عمر یہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آج اپنے دین سے منحرف ہونے والے اس شخص کو قتل کرنے جاتا ہوں جس نے قریش کی جمعیت کو پارا پارا کر ڈالا ہے اور ہم سب کو احمق قرار دیا ہے، ہمارے معبودوں کی مذمت کی ہے اور ہمارے دین میں کیڑے ڈالے ہیں۔ تو جو نعیم تھے انہوں نے کہا کہ عمر یہ تو بہت خطرناک کام ہے، خدا کی قسم تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو، اگر تم محمد کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا بنو عبد مناف تمہیں زمین پر چلنے پھرنے کے لیے زندہ چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر نے کہا مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، تم نے بھی تو اپنا آبائی دین ترک کر کے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، کیوں نہ تمہیں ہی پہلے اس کا مزہ چکھا دوں۔ تو جو نعیم ہیں انہوں نے کہا مجھے تو بعد میں مزہ چکھانا، پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو۔ حضرت عمر نے کہا میرے گھر والے کون؟ تو حضرت نعیم نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، میری نسبت تم پر ان کا زیادہ حق ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا غصہ جو تھا وہ بڑھ گیا اور وہ پلٹ کر حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے۔ وہاں اسلام کے جو 6 نمبر پر مسلمان ہونے والی ہستی تھے حضرت خباب بن ارت، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ ایک صحیفہ تھا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، اندر سے دروازہ بند تھا۔ فاطمہ اور ان کے جو شوہر ہیں سعید، ان کو خباب بن ارت جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فاطمہ سمجھ گئیں کہ تو ان کے بھائی کی جو ہے وہ دستک کی آواز ہے۔ انہوں نے خباب کو چھپا دیا اور قرآن پاک کے اجزاء کو بھی جلدی سے کہیں چھپایا اور دروازہ کھولا۔ عمر نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا کہ کیسی آواز تھی؟ حضرت فاطمہ اور ان کے میاں نے کہا تم نے کچھ نہیں سنا۔ حضرت عمر سخت غضبناک ہو کر بولے نہیں میں نے سنا ہے، خدا کی قسم میں سن چکا ہوں، تم دونوں نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے بھائی کو سے لپٹ گئے اور ان کو بال بہت لمبے لمبے تھے، ان سے پکڑ کے ان کو زمین پر دے مارا، ان کو بہت پیٹا۔ حضرت فاطمہ اپنے بھائی کو شوہر کو چھڑانے کے لیے آئیں درمیان میں، تو حضرت سعید انہوں نے حضرت عمر نے ان کو بھی مارا، اور حضرت سعید پر لکڑی سے جو ہے وہ ایک حملہ کرنا چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ آگے آ گئیں اور وہ لکڑی ان کے سر پر لگ گئی اور اس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اسی حالت میں انہوں نے اور ان کے شوہر نے یک زبان ہو کر کہا
ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ہم ایمان لے آئے ہیں، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اب ہم حق کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی بہن کو بیوہ کیوں کرتے ہو، پہلے مجھے مار ڈالو، لیکن اب میں دین حق جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ نہیں میرے دل سے نکل سکتا، ہمارا خاتمہ دین محمد ہی پر ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بہتے ہوئے خون کے اندر حضرت فاطمہ کے جو الفاظ تھے انہوں نے عمر کو حیران و ششدر کر دیا، اور ان کا غصہ ندامت میں تبدیل ہو گیا، اور تھوڑی دیر وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے اچھا مجھے بھی تو دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ انہوں نے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم کوئی اندیشہ نہیں کرو، میں اسے پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ اب حضرت فاطمہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید بھائی کے دل پر اللہ کے کلام کا اثر ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم خدا کا کلام پڑھ رہے تھے، یہ صحیفہ جس میں کلام الہی درج ہے اس کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جب تک تم غسل کر کے اپنے بدن کو پاک نہ کر لو اس صحیفے کو نہیں چھو سکتے۔ حضرت عمر نے کہتے ہیں کہ اسی وقت اٹھ کر غسل کیا، حضرت فاطمہ نے ان کو صحیفہ دیا، اور سورۃ طٰہٰ کا ابتدائی حصہ ہی جب انہوں نے پڑھا تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ دل جو کفر سے بھرا ہوا تھا اس کے شرک کا زنگ دور ہونے لگا۔ جوں تلاوت کرتے جاتے تھے قرآن کریم کی شوکت کے جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور ان کی فصاحت اور ان کی ندرت بیان، وہ ان کو محسوس کرتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر پر رکت طاری ہو گئی اور بے اختیار بول اٹھے ما احسن الکلام، یہ کتنا پیارا کلام ہے۔ اور جو ہی حضرت عمر کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، خباب جو چھپے ہوئے تھے مکان کے پچھلے حصے میں وہ باہر نکل آئے اور خوشی سے حضرت عمر کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ رسول اللہ نے کل ہی دعا مانگی تھی کہ الہی عمر بن ہشام ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جس کو تو چاہتا ہے اسلام میں داخل کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ جب زخمی ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے خود ہی ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے بھی جو کچھ تم پڑھ رہے ہو وہ مجھے بھی سناؤ۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد پڑھا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ آیات جو ہے وہ پڑھی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری، کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور حضرت عمر جو تھے وہ یہ پڑھنے کے بعد ضبط نہیں کر سکے اور بولے اے فاطمہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے کیا وہ سب تمہارے خدا کا ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا بے شک بھائی، ہمارا اللہ بڑی شان اور قدرت والا ہے۔ پھر حضرت عمر جو ہیں انہوں نے کہا ذرا یہ اوراق مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ کے کہنے پر کہ اس کو تو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے، انہوں نے غسل کیا اور پھر یہ الفاظ پڑھے، اور جب آیت نمبر 14 پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری ہی عبادت کیا کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ تو حضرت عمر بے اختیار رونے لگے اور داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ پھر اپنے بہنوئی اور بہن سے مخاطب ہو کر کہا خدا کے لیے میری زیادتی معاف کر دو اور گواہ رہو کہ میں سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر انہوں نے خباب بن ارد سے کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر کو دار ارقم میں لے گئے، اور اب حال یہ تھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں وہی تلوار تھی، اور جب وہاں دروازے پر پہنچ کر دستک دی تو صحابہ کو کھولنے میں ذرا تعمل ہوا، اور جو ہے
حضرت حمزہ، اس موقع پر حضرت حمزہ جو تھے ان کو جوش آ گیا اور انہوں نے کڑک کر کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ دروازہ کھلنے پر حضرت عمر بےتابانہ اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو اپنی مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچا اور فرمایا، ابن خطاب، کس نیت سے یہاں آئے ہو؟ حضرت عمر کو جلال نبوت نے لرزا دیا۔ سر جھکا کر نہایت ادب سے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور تمام صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں اس کے گونج سے جو ہیں وہ لرز گئیں۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عمر کا اسلام لانا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ جس نے اسلام کو بھی جرأت دلائی، بے خوفی دلائی۔ حضرت عمر کے اندر اتنی زیادہ دینی غیرت پائی جاتی تھی، اتنی فہم و فراست پائی جاتی تھی کہ وہ واقعی اسلام کا ایک بہت اہم ستون ثابت ہوئے۔ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کا بہت بڑا حصہ ہے ان کو اسلام کی دعوت ان تک پہنچانے میں، اور یہ ان کی استقامت ہی کا نتیجہ تھا کہ اس مرد آہن کا دل بھی پگھل گیا اور وہ آنن فانن دین کے علم برداروں میں شامل ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو بات جو ہے ذکر آتا ہے بہت سی کتابوں کے اندر کہ حضرت فاطمہ کس طرح سے ایمان لائیں۔ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین مظلومانہ شہید ہوئے تو حضرت سعید بن زید جو حضرت فاطمہ کے شوہر تھے ان کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس زمانے میں ان کا قیام کوفہ میں تھا۔ انہوں نے کوفہ کی مسجد میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، خدا کی قسم، میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اسلام لانے کے جرم میں عمر مجھے اور اپنی بہن کو باندھ دیا کرتے تھے جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور تم نے عثمان کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی ہیں اور جو زیادتیاں کی ہیں، اگر ان کی وجہ سے کوہ احد پھٹ جائے تو اس کا پھٹ جانا بچا ہے۔ اور یعنی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ جس میں حضرت عمر نے اپنے بہن اور بہنوئی کے ساتھ جو ہے وہ سختی کی تھی، بلکہ یہ ان کا معمول تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی اسلام لے آئے ہیں تو حضرت عمر ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی اس روز بھی ایسی ہی سختی تھی جو حد سے تجاوز کر گئی، اور اس کا نتیجہ حضرت عمر کی سختی کو نرمی میں بدل دینے میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ 13 ہجری بعثت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید بھی مہاجرین اولین کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت ابو لبابہ انصاری کے گھر قیام کیا۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں وفات پائی، اور دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اہل سیر نے ان کے زمانہ وفات سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، اور ابن اسیر کا خیال ہے کہ انہوں نے ایک بیٹا اپنے پیچھے چھوڑا تھا، اور حافظ ابن البر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام عبداللہ، عبد الرحمن، زید اور اسود تھے۔ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب علم و فضل کے لحاظ سے بہت بلند مرتبے پر فائز تھیں، بہت عقل مند تھیں، نیک کاموں میں پیش رہتی تھیں، شر سے کراہت کرتی تھی، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی پابند تھی۔ اور ام جمیل جو ہے وہ ان کی کنیت ہے، اور بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ ان کے تاریخ کے اندر نہیں آئے ہیں، لیکن جو واقعہ آیا ہے وہ بھی ان کے کردار کو کی ایک ہلکی سی جو تصویر دکھاتا ہے وہ بہت مضبوط تصویر ہے۔
جس کے اندر ہمیں یہ بات فاطمہ بنت خطاب سے سمجھ میں آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ حق کیا ہے اور حق کے لیے قربانی دینا کیا ہے اور حق کے لیے استقامت کیسے اختیار کی جاتی ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پرواہ نہ کرنا، کسی تکلیف کی، کسی اظہار ثانی کی، اور قرآن کا مقام اور اس کی محبت. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ لوہے کو گرم دیکھ کر اس پر ضرب لگانا، تو کس طرح سے انہوں نے اپنے بھائی کو اس وقت اس انداز سے دین کی دعوت دی کہ وہ جو سراپا سرکشی تھے اور وہ کھلی تلوار اسلام کے خلاف تھے، وہ اسلام کے حق میں ایک کھلی تلوار بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت فاطمہ جیسا ایمان نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.